باتیں ہم لوگ ایک کتاب جو نئی ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں اس سے کچھ ہم لوگ سن لیتے ہیں. یہ بہت مختصر سی کتاب ہے لیکن بہت اچھی کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع لعبادت اللہ وحدہ. الجامع لعبادت اللہ وحدہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جامع تعریف کیا ہے. ایک اللہ کی عبادت کی جامع تعریف کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے پوچھا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کی بات کو ماننا, یا تو کوئی کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا جواب دے دیا تو نماز پڑھنا, اور اس سے زیادہ اچھا جواب دیا تو کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھ لینا. یہی عبادت ہے, لیکن یہ عبادت کی ایک شکل ہے, وہ عبادت کی ایک شکل ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ اصل عبادت کس کو کہا جاتا ہے اور کتنے قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں, کئی طرح سے عبادت ہوتی ہیں. تو کچھ باتیں ہم لوگ آج سن سکیں گے. تقریباً 19 شکلوں کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور درود نازل ہو اور برکت نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد پر اور ان کے تمام ساتھیوں پر. کہتے ہیں قال الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی, کہ شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے پوچھا جائے کسی سے فَمَا الْجَامِعُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی جامع تعریف کیا ہے. عبادت کی جامع بولے تو عبادت کی جتنی بھی شکل ہو سکتی ہے سب اس کے اندر شامل ہو جائے. اور معنی کہتے ہیں کہ کوئی چیز دوسری چیز میں داخل نہ ہو پائے. تو جامع معنی تعریف عبادت کی کیا ہے, عبادت کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قل تو میں کہوں گا اگر ایسے سوال کیا جائے تو میں یہی کہوں گا طاعتہ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ, کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تعریف یہ ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت کی جائے. کیسے, کیا کر کے؟ بامتثال اوامرہ, ان کے اللہ کے حکموں کو انجام دے کر کے, اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک کر کے. یہ عبادت کی موٹی تعریف ہے. یہ عبادت کی موٹی تعریف ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے ان چیز کو کرنا, اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا, ان چیزوں سے رک جانا, یہ چیز بتلاتے ہیں. اچھا, اس کی شرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کرتے ہیں. شرح میں بہت اہم باتیں آئی. شرح میں کہتے ہیں کہ دیکھیے فَإِنَّ اللَّهَ سبحانہ وتعالی خلق الجن والانس لعبادتہ, اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں. کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ زاریات میں, جو 50 پر 1 سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیخ فرماتے ہیں بل انہ سبحانہ خلق الملائکہ ایضا لعبادتہ, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ الانبیاء جو 20 پر 1 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. پہلے یہ ایک ٹکڑا ہے, پوری آیت وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ, اور جو اس کے پاس ہے یعنی فرشتے, لا يستكبرون عن عبادته, اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں. ولا يستحسرون, اور وہ عبادت کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. يسبحون الليل والنهار, اور وہ صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں. لا يفترون, اور اس میں سستی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا کیا, لیکن عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں
العبادت ماخوذۃ من التعبد وهو الذل، عبادت کا لغوی تعریف کہتے ہیں کہ عبادت لیا گیا ہے تعبد سے. تعبد بولے تو، تذلل بولے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عاجزی، جھکاؤ. عاجزی اور جھکاؤ، یہ ڈکشنری میں اس کی تعریف ہے، ڈکشنری میں تعریف ہے. اسی وجہ سے عرب کے لوگ جو ہے ایسے راستہ جس کو چل چل کر کے، قدم رکھ رکھ کر کے بالکل رون دیے ہیں، جس راستے کو رون دیتے ہیں نا، بہت زیادہ چلتے چلتے راستہ بالکل ہموار ہو جاتا ہے. ایک جگہ دیکھیں گے پورا جنگل ہے، پہاڑ دیکھیں، پہاڑ، کوئی راستہ نہیں دکھائی دے گا، لیکن ایک راستے پر اتنا لوگ چلے ہیں کہ ایک راستہ بن گیا ہے، آرام سے اس پر چڑھ سکتے ہیں، آرام سے اس پر چڑھ سکتے ہیں. تو ایسے راستے کو جس پر لوگ بہت زیادہ چلے ہیں، اس راستے کو طریق معبد کہتے تھے. اس راستے کو عرب کے لوگ طریق معبد کہتے تھے. ایسا راستہ جس کو قدم نے پیر میں رون دیا ہو چل چل کر کے، تو وہ ذلیل ہو گیا نا، وہ ذلیل ہو گیا. اسی وجہ سے عبادت میں یہ بات ہوتی ہے، ذلت اور محبت. ذلت اور محبت یہ دونوں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لغت کے حساب سے شریعت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں شریعت میں علماء نے اس کی کئی تعریف کیا ہے. ایک تعریف یہ ہے، انہا غایت الحب ما غایت الذل. عبادت کہتے ہیں انتہائی درجہ کی ذلت، عاجزی کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کی محبت کو عبادت کہتے ہیں. انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اسی وجہ سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب النونیہ ہے، اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا، عباد الرحمن غایت حبہ ما ذل عابدہ ہما قطبان. کہتے ہیں کہ رحمان کی عبادت یہ ہے کہ بندہ حد درجہ اس سے محبت کرے اور حد درجہ اللہ سے جھکے، اللہ کے سامنے جھکے، جو اس کا عبادت کر رہا ہے جھکے. یہ دونوں محور ہیں، کھوٹی ہیں، عبادت کی کھوٹی ہیں. تمام عبادتیں اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، تمام عبادتیں اسی کے اندر گھومتے ہیں. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ عبادت میں یہ دونوں باتیں ہوں، عبادت میں دونوں باتیں ہوں. فمن احب شیئا ولم یذل، کوئی آدمی محبت تو کرتا ہے لیکن عاجزی نہیں کرتا ہے تو عبادت وہ نہیں ہوگی. کوئی کتنوں نماز پڑھے لیکن بہت محبت سے پڑھ رہا ہے لیکن عاجزی نہیں، اکڑ ہے، وہ عبادت نہیں ہے. کوئی بھی عبادت ہو وہ عبادت شمار نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی بہت جھک کر پڑھ رہا ہے لیکن محبت ہی نہیں ہے اللہ سے، اس کو بھی عبادت نہیں کہتے، اس کو بھی عبادت نہیں کرتے. کہتے ہیں کما یحب الانسان زوجتہ، جیسے انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی بیوی کو محبت کو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنی بیوی کی عبادت کر رہا ہوں نہیں کہتے. کہتے ہیں یحب اولادہ، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، لکنہ لا یذل لہم، لیکن ان کے لیے حد درجہ جھکتا نہیں ہے، حد درجہ جھکتا نہیں، عاجز نہیں ہو جاتا ہے. فحب الزوج لزوجتہ وحبہ لاولادہ، کہتے ہیں بیوی سے محبت، اپنے بچے سے محبت اور اپنے باپ سے محبت، اپنے اقارب رشتہ داروں سے محبت، لا یسمى عبادہ، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں محبت کے ساتھ ذلت نہیں ہے، محبت کے ساتھ ذلت نہیں ہے. اللہ کی عبادت میں دونوں باتیں ضروری ہے، دونوں باتیں ضروری ہے. کہتے ہیں اسی طرح سے یہ تو محبت ہے، ذلت نہیں ہے. اگر ذلت ہے اور محبت نہیں ہے اس کو بھی عبادت نہیں کہتے. ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کذالک من ذل لشیء ولم یحبہ فلیس ذلک عبادہ لہ. کہتے ہیں اسی طریقے سے کوئی آدمی جھک رہا ہے، کسی چیز کے لیے جھک رہا ہے لیکن اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ عبادت نہیں ہوگا. کیسے؟ کہتے ہیں کمن ذل لجبار من الجبابرہ، کیسے ظالم بادشاہ، جیسے کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، کسی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن جھکتے ہیں اور جھک جھک کر کیا ارادہ کرتے ہیں دل میں؟ بہت خطرناک ہے، بہت خبیث ہے، ایسے ویسے کہتے ہیں نا. محبت نہیں ہوتی ہے، خالی ظلم کی وجہ سے بندہ جھک گیا ہے کسی چیز کی وجہ سے. تو کہتے ہیں لکنہ لا یحب، جھکا تو ہے لیکن محبت نہیں کرتا ہے. فہذا لیس بعبادہ، یہ بھی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت نہیں ہے. انما العبادہ
عبادت وہ ہے جماعت بین الامرین، دو چیزیں جمع ہو، دو چیزیں جمع ہو، حد درجہ محبت ہو اور حد درجہ جھکاؤ بھی ہو، حد درجہ جھکاؤ بھی ہو۔ اور کہتے ہیں یہ دونوں چیز صرف اللہ کے لیے ہوگی، دونوں ایک جگہ جمع ہوگی تو صرف اللہ کے لیے، اور مخلوق کے لیے ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن مخلوق کے لیے اگر جھک رہے ہیں اور جھکاؤ بھی ہے اور محبت بھی ہے، یہی عبادت ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا، یہی عبادت ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبادت کے مسئلے میں ایک کتاب ہی لکھ دیا ہے، العبودیہ، العبودیہ۔ انہوں نے ایک مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں من خضع لانسان ما غضبہ لا یکون عابدا، اگر کوئی آدمی کسی کی تابعداری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نفرت بھی کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہا جائے گا، عبادت نہیں کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ محبت ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، محبت اور ڈر اور امید بھی ہو، تبھی وہ عبادت صحیح ہوتی ہے۔ تو عبادت کے لیے دو چیزیں اصل ہیں، ایک انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی ذلت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعریف بیان کیا جو بہت ہی دقیق تعریف ہے، بہت باریک تعریف ہے، اور عبادت کی تمام چیزوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں العبادہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاہرة والباطنة كل ذلك عبادہ۔ کہتے ہیں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس چیز کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، جس چیز کو اللہ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہو، ہر وہ قول اور ظاہری اعمال یا باطنی اعمال جس کو اللہ محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ تو یہ بات ہے، ہر وہ بات، قول منے بات، اور عمل یا تو دل کا عمل ہوگا یا تو پارٹس کا عمل ہوگا، جسم کے پارٹس کا عمل ہوگا، دل کا بھی عمل ہوتا ہے، ڈر، خوف، امید، توکل، بھروسہ، یہ دل کا عمل ہے۔ اور جسم کے پارٹس کا عمل جیسے نماز پڑھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، یہ سب جسم کے اعضاء کا اعمال ہے۔ تو اعمال چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور زبان سے کوئی بھی چیز نکلے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، ان سب باتوں کو عبادت کہتے ہیں، ان سب باتوں کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اور عبادت کی اس طریقے سے قسمیں بھی ہیں جس کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبودیہ کے اندر ذکر کیا۔ یہ بہت بہترین کتاب ہے عبودیہ۔ تو یہ بات ہے جس کو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی شرح کے اندر ذکر کیا۔ اچھا، اور ایک چیز پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اذان کا بھی وقت ہونے میں 5 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے فَمَا أَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي لَا تُصْلَحُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى، کہ عبادت کی وہ قسمیں کیا ہیں جو قسمیں صرف اللہ کے لیے درست ہے، دوسرے کے لیے نہیں، وہ کون کون سی عبادت ہیں؟ وہ عبادت کی وہ کون کون سی قسمیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے صحیح ہے، دوسرے کے لیے کسی کے لیے صحیح نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے 19 شکل بیان کی ہیں کہ عبادت کے یہ قسم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو قسمیں میں سرسری نظر سے 19 باتوں کو سرسری نظر سے میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ آسانی ہوگی۔ پہلا دعا، دوسرا الاستعانت، استعانت بولے تو مدد طلب کرنا، اور استغاثہ یہ بھی مدد طلب کرنے، اور فرق ہے دونوں میں، سب فرق انشاءاللہ بعد میں بتایا جائے گا۔ اور چوتھا ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، قربانی وغیرہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ پانچواں نظر ماننا، اور اسی طریقے سے چھٹا ڈرنا، اور ساتواں امید جس کو الرجا کہتے ہیں، آٹھواں توکل یعنی بھروسہ، اور نواں انابہ، انابہ من پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، توبہ کرنا وغیرہ، اور 10واں محبت
یہ بھی ایک عبادت ہے. اور 11واں ہے خشیت، یہ بھی ڈر ہے، یہ بھی ڈر ہے، ڈرنا. تو محبت کے ساتھ اور علم کے ساتھ ڈرنا، اس کو خشیت کہا جاتا ہے. اور 12واں ہے رغبت یعنی دلچسپی. اور 13واں ہے الرہبت. اس کا یہ معنی بھی ڈر ہے، لیکن سب میں فرق ہے. جتنے بھی ڈر آ رہے ہیں اس کے فرق کے ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور 14واں نمبر ہے کہ الہ ماننا، کسی کو معبود ماننا. اور 5واں نمبر ہے رکوع کرنا. اور 16واں نمبر ہے سجدہ کرنا. اور 17واں ہے خشوع خضوع کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے. اور 18واں ہے ذلت تذلل، جھکنا. اور 19ویں ہے تعظیم کرنا. تعظیم کرنا بھی عبادت ہے. یہ 19 طرح سے کام ذکر کیے ہیں جو عبادت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. ان کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گی. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ایک وضاحت کرتے ہیں کہ عبادت کی قسمیں بہت سارے ہیں، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ظاہری اعمال ہو سکتے ہیں، باطنی اعمال ہو سکتے ہیں، زبان سے ہو سکتے ہیں. جیسے ظاہری اعمال جوارح سے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، رشتے کو جوڑنا ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ سب عبادت ہے، یہ ظاہری عبادت ہے. اور باطنی عبادت جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ڈرنا ہے، دلچسپی رکھنا ہے، محبت ہے اور بھروسہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ دل سے ہوتا ہے. اور زبان سے جیسے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، کسی کو اچھائی کا حکم دینا اور اچھا تعلیم دینا، علم نافع پڑھانا، یہ سب عبادت ہے. یہ سب عبادت ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم لوگ سنیں گے ایک ایک کر کے، اور عبادت میں کس طریقے سے لوگ شرک کر بیٹھتے ہیں، یہ سب بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. ہم کو ہر قسم کی برائی، فتنہ، فساد، جاہلیت سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو دین طریقہ ہے اسی پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.